بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا کا پروگرام اللہ کا مہینہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج ہم نے ایک نیا پروگرام ترتیب دینے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کا عنوان آپ جان چکے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ اس پروگرام میں ہم رجب المرجب کے حوالے سے اس مہینے کے فضائل و برکات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کی جانب چلیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اپنے پروگرام کا آغاز درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بظاہر کرنے میں یہ عمل انتہائی چھوٹا ہے، جو چند سیکنڈ میں ہی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یہ عادت بھی بنائیں کہ دن میں یا جب بھی ہمیں ٹائم ملے ہم ایک ڈائری بنائیں یا ایک کاپی بنائیں کہ جس میں ہماری یہ عادت ہو کہ ہم جس میں درود پاک لکھا کریں، تاکہ جب تک اس صفحے میں، اس بک میں یا اس کاپی میں درود پاک لکھا رہے گا تو فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین کرام، بصرہ کی ایک نیک خاتون نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد ازاں جب ان خاتون کا وصال ہوا تو بیٹے نے کسی اور کپڑے میں اپنی والدہ محترمہ کو دفنا دیا۔ جب وہ قبرستان سے واپس گھر آیا تو دیکھا جو کفن اس بیٹے نے اپنی والدہ کو پہنایا تھا وہ کفن گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں ایک غیبی آواز گونج اٹھی، اپنا کفن واپس لے لو، جس کی تمہاری والدہ نے وصیت کی تھی ہم نے تمہاری والدہ کو اسی کپڑے میں کفنایا ہے، کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، مطلب رجب کے روزوں کی بھی کیا بات ہے کہ ایک خاتون جو رجب المرجب میں روزے رکھا کرتی تھیں اور انہوں نے جو وصیت کی تھی اور ان کے بیٹے ان کی وصیت پر عمل نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی رجب میں عبادت کرنے کی وجہ سے ان کی وصیت غیبی طور پر پوری کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین کرام، جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ترجمہ یعنی اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ اس حدیث پاک میں آپ نے سنا اور ہمارے پروگرام کا بھی یہی عنوان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے
شعبان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور رمضان امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، رجب المرجب میں نفل روزوں اور دیگر عبادتوں کا ذہن بنانے کے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنتی محل۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے شروع میں جیسا آپ نے سنا تھا ایک وصیت کے حوالے سے ایک واقعہ، اس میں بھی ہمیں یہی بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ ان خاتون کی وصیت جو غیبی طور پر پوری ہوئی تھی وہ رجب کے روزے رکھنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو ابھی ہم رجب کے حوالے سے، رجب کے مہینے میں نفلی روزوں کے حوالے سے مزید فضائل و برکات سننے کے سعادت حاصل کریں گے۔ قبل اس کے ہم 5 بابرکت راتوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، رجب کی پہلی یعنی چاند رات۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں یعنی شب براءت۔ نمبر 3، شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ نمبر 4، عید الفطر کی چاند رات۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اس حدیث پاک میں سنا کہ رجب المرجب کی پہلی رات یعنی چاند رات جب آتی ہے تو اس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ان 5 راتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات کے اس میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور عید الاضحیٰ یعنی 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے۔ عیدین میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، شب عاشورہ یعنی محرم الحرام
کی 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو رجب المرجب کی پہلی رات کو عبادت کرے گا اور دن میں روزہ رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی سے امید ہے کہ وہ اس شخص کو داخل جنت فرمائیں گے۔ تو ناظرین کرام، رجب المرجب کی آمد ہے، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دن بھی چھوٹے ہیں اور موسم بھی گرم نہیں ہے، کافی خوشگوار موسم ہے جس میں ہم اگر چاہیں تو آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے جو نفلی روزے ہیں جن کے بارے میں ہم فضائل و برکات سننے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں، جتنا زیادہ ہو سکے ہم ان نفلی روزوں کو بھی اپنے روٹین میں لے کے آئیں۔ رجب المرجب کے روزوں کے حوالے سے مزید حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ ناظرین کرام، توجہ طلب بات یہ ہے، یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے۔ سبحان اللہ۔ رجب میں پریشانی دور کرنے کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی بڑی فضیلت کہ ہم حقدار ہو سکتے ہیں اگر ہم رجب المرجب میں اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی کسی پریشانی کو دور کریں۔ ایک مرتبہ دوبارہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، یعنی جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک اس کی وسعت ہوگی۔ تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنے آسانی کے ساتھ ہم اس چیز کے حقدار ہو سکتے ہیں کہ ہم صرف رجب کے مہینے میں کسی بھی مسلمان کی پریشانی کو دور کریں۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک عام انسان کے لیے ایک 100 گز یا 120 گز کا گھر بنانا ہی کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم رجب المرجب کے مہینے میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کریں گے تو ہمیں نا ختم ہونے والی زندگی یعنی جنت میں ہمیں ایک محل عطا کیا جائے گا جو اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک ہماری نظر کی وسعت ہوگی وہاں تک اس محل کی باؤنڈری ہوگی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہمارے نزدیکی رشتہ دار وغیرہ ہیں یا ہمارے کوئی دوست و احباب ہیں تو ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کی پریشانی کو دور کریں تاکہ ہم بھی اس فضیلت کے حقدار بن سکیں۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کے آخر میں ہم قرآن پاک کی یہ آیت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جس میں رجب المرجب کو
حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 10 سورہ توبہ آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہرگز ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 مفصل یعنی یکے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جدا یعنی رجب کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اللہ کا مہینہ، جس میں ہم نے رجب المرجب کے حوالے سے فضائل و برکات سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا التجا ہے کہ وہ ہمیں رجب المرجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ رجب المرجب میں عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سے جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔